يا حامل القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا گیا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو وہی صراط مستقیم جس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ قرآن مجید صراط مستقیم ہے، اس کو کھولنے کے لیے، اس صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آئیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا تو ہم قرآن مجید سے بھی ہدایت اخذ کر سکتے ہیں، ورنہ وہ تو یہیں بیٹھا ہوا ہے. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولا تجدو نارمل مضارع ہے، وجدہ یجدو، ولا تجدو اور تو نہیں پائے گا، اکثرہم مفعول ہو گیا، کن کو نہیں پائے گا؟ موسٹ آف دیم کو، ان کی اکثریت کو کیا نہیں پائے گا؟ شاکرین. یہ دونوں نصب کی حالت میں ہیں، اکثرہم بھی نصب کی حالت میں. ان کو نہیں پائے گا، کیا نہیں پائے گا؟ شاکرین، شکر کرنے والا. تو یہ تنذرا یہ باب افعال ہے. اگر تفعیل ہوتا تو درمیانی حرف پر شد ہوتی، اور اگر باب مفعلہ ہوتا تو بیچ میں الف ہوتی. کیونکہ نہ یہاں پر الف ہے نہ درمیان والا کلمہ مشدد ہے، لہذا لتنذرا یہ باب افعال ہے. لتنذرا تاکہ آپ خبردار کریں، واحد کے صیغے میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تاکہ تم خبردار کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. پانچ اولو العزم پیغمبروں کی واقعات کے بیان کے بعد ترتیب کے لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ڈیو ہے، لیکن اس میں کچھ گیپ ڈالا گیا ہے اور اصولی ہدایات یہاں پر شامل کی گئی ہیں. ارشاد ہوا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا، الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، مگر ہم نے پکڑا اس بستی کے رہنے والوں کو بالباساء والضراء، بھوک اور تکلیف میں یا سختی اور تکلیف میں، لعلہم یضرعون. یہ یضرعون جو ہے یہ باب تفعول میں تا جو ہے وہ حرف مادہ سے بدلہ کرتی ہے. جیسے مزمل وہ اصل میں کیا تھا؟ متزمل تھا. مدثر وہ اصل میں کیا تھا؟ متدثر تھا. یہاں بھی اصل میں کیا تھا؟ ہونا چاہیے تھا یتضرعون. جو سادہ قاعدہ ہے کہ عرب جو ہے وہ اپنی زبان کی فلو جو ہے وہ توڑنا نہیں چاہتا. جہاں بھی اس کی زبان رکے گی وہ فوراً کوئی نہ کوئی جمپ لگائے گا. اور اردو زبان میں بھی پنجابی میں بھی ہم ایسا کرتے ہیں. بھائی جان یعنی بھائی جان، یہ کرب بنتی ہے، اس کرب کو سیدھا کرتے ہیں ہم کیسے؟ بھائیان کہہ کر. ابا جی، ابائی. اسی طرح یتضرعون میں ایک
تھوڑی سی بمپی آواز تھی، اس کو سیدھا کیا گیا یضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ تضرع کے معنی عاجزی، گڑ گڑانا، رونا۔ ثم بدلنا، یہ تبدیل سے ماضی کا صیغہ ہے، بدل یبدل تبدیلا۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے بدل دیا برائی کی جگہ یعنی تکلیف کی جگہ بھلائی کو یعنی آسانی کو، ہم لے آئے تکلیف کی جگہ آسانی کو۔ حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے یعنی حد سے گزر گئے۔ وقالوا، اور کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ بھوک اور تنگی، سختی اور تنگی تو ہمارے باپ دادوں کو آئی تھی۔ فاخذناہم، یعنی ہم سیف ہیں، ہم امیون ہیں، ہمیں کبھی سختی اور تکلیف کبھی گویا آ ہی نہیں سکتی۔ فاخذناہم بغتۃ، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر بھی نہ تھی، انہیں کوئی شعور بھی نہ تھا۔ ولو ان اہل القری، یقیناً اگر بستیوں والے آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے، لفتحنا علیہم برکات، تو ہم کھول دیتے ان پر نعمتیں، من السماء والارض، آسمان اور زمین سے، یعنی آسمان سے ان پر بارشیں برستی اور زمین اپنے خزانے اگلتی۔ ولیکن کذبوا، اس کے برعکس انہوں نے کیا کیا؟ ولیکن، لیکن، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا نبیوں کو۔ فاخذناہم بما کانوا یکسبون، پس ہم نے انہیں پکڑ لیا ان کی کمائی کے بدلے میں، یعنی ان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں جو وہ کر رہے تھے۔ افا امین اہل القری، کیا بستیوں والے امن میں ہیں، بے خوف ہیں، نچنت ہیں، انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے کس بات کا؟ ان یاتیہم باسنا بیاتن، کہ ہماری پکڑ، ہماری آفت، ہمارا عذاب ان پر آئے گا راتوں رات۔ بات ہے یہ بھی تو بیتن رات بسر کرنا، بیاتن راتوں رات، وہم نائمون، جبکہ وہ سو رہے ہوں گے۔ یہاں پر واو جو ہے یہ حالیہ ہے۔ او امن اہل القری، پھر فرمایا کیا بستیوں والے نچنت ہیں، بے خوف ہیں؟ ان یاتیہم باسنا دحن، دحن جو ہے یہ چاشت کا وقت ہے، یعنی اگر دن کو 8 پہر میں تقسیم کیا جائے تو روشن جو 4 پہر بنتے ہیں، یعنی سورج نکلنے کے بعد سے دوپہر تک، اس کا جو پہلا ہاف ہے یعنی دن کا پہلا کوارٹر کہہ لیں، وہ اشراق ہے، اور دوسرا کوارٹر جو ہے وہ مڈ مارننگ جسے انگریزی میں کہتے ہیں۔ وہاں تو چونکہ ٹائمنگز کے لحاظ سے سارے اوقات ہیں، صبح 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک مارننگ ہے، اور پھر 9 بجے سے 12 بجے تک مڈ مارننگ ہے۔ تو جب دن پورا چڑھ آئے اس وقت ان پر کوئی عذاب آ جائے، وہم یلعبون، جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ افا امینوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کے داؤ سے، یعنی مکر پلاننگ کو بھی کہتے ہیں، فریب کو بھی کہتے ہیں، چال کو بھی کہتے ہیں، یعنی اب ایک کیفیت کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو زیر کرنا چاہتے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو تباہ کرنے والا ہے۔ افا امینوا، کیا یہ نچنت ہیں کس سے؟ مکر اللہ، اللہ کی پلاننگ سے، اللہ کے داؤ سے۔ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اور اللہ کی داؤ سے، افا امین مکر اللہ، کیا یہ اللہ کے داؤ سے، اللہ کے ٹریپ سے محفوظ ہیں، بے ڈر اور بے خوف ہو گئے ہیں؟
فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کے داؤ سے، اللہ کے ٹریپ سے، اللہ کی پلاننگ سے تو صرف نقصان اٹھانے والے ہی بے خوف ہو سکتے ہیں۔ وہ جو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الکیس من دانا نفسہ وعمل لبعد الموت، ہوشیار وہ ہے، چالاک وہ ہے، یعنی ایک ہے جو میرے اور آپ کے خیال میں چالاکی اور ہوشیاری ہے، ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہوشیار اور چالاک کون ہے؟ وہ من دانا نفسہ، جو اپنے نفس کو لگام دے، وعمل لبعد الموت، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اس کے برعکس وہ بھی جو سینسیبل آدمی ہے وہ تو اللہ سے ڈرتا رہے گا، ہاں جو بالآخر نقصان سے دوچار ہونے والا ہے وہی اس حماقت میں مبتلا ہوگا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تو فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو نقصان اٹھانے والے ہی، گھاٹے میں رہنے والے ہی اللہ کے داؤ سے امن میں ہو سکتے ہیں، بے خوف ہو سکتے ہیں۔ اولم یہد للذین یرثون الارض، کیا راہ نہیں سوجی، ہدایت نہیں ملی، راستہ نہیں دکھا، یعنی ہدا یہدی کے معنی راہ پانا، راستہ دکھانا۔ اولم یہدی للذین، تو کیا راہ نہیں دکھی ان لوگوں کو، کون لوگ؟ الذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کہ جو زمین کے وارث ہوئے ہیں پہلے زمین پر رہنے والوں کے بعد، یعنی قوم نوح گئی تو قوم سمود آئی، قوم عاد آئی، قوم عاد گئی تو قوم سمود آئی، تو کیا یہ بعد میں آنے والے جو ہیں انہیں راہ نہیں سوجی، انہیں نظر نہیں آیا؟ ان کہ لو نشاؤ، اگر ہم چاہیں، اصبناہم بذنوبہم، تو ہم ان کے گناہوں پر، ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیں، ان پر کوئی مصیبت بھیج دیں۔ اصحاب یصیبو کے معنی ہے کوئی پڑھنا، یعنی مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پڑتی کوئی مصیبت اور کوئی واقعہ پیش نہیں آتا، مثبت یا منفی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ وہاں فرمایا تو ولو نشاء اصبناہم، اگر ہم چاہیں تو ہم ڈال دیں ان کو، یعنی یہاں پر ڈال دیں سے مراد کیا ہے؟ ان کو پکڑ لیں، ان پر مصیبت ڈال دیں، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم ان کے دلوں کو سیل کر دیں، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کہ پھر وہ نہ سنیں، یعنی جب وہ نافرمانی اور کفر پر اڑتے ہیں، پہلے تو ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا ہے اس حرکت پر، پھر اللہ تعالیٰ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی اور دیکھنے اور سننے کی صلاحیتیں بھی سلب کر لیتا ہے، اور یہ صلاحیتیں جو ہیں وہ فزیکل نہیں ہوتی، بلکہ ایک ہے جو انسان اس آنکھ سے دیکھتا ہے، اس کان سے سنتا ہے، لیکن ان آنکھوں سے دیکھ کر، ان کانوں سے دیکھ کر وہ غور و فکر کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد انفیرنس ہوتا ہے، جسے آپ کہیں گے قرآن مجید نے کہا ہے دل کی آنکھ، انہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی بلکہ اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے۔ تو انسان دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے، اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ سچا ہے نبی کے بارے میں، اور جب وہ جان بوجھ کر انکار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی یہ صلاحیت، ان کی یہ ججمنٹ، گویا دل کی یہ وہ آنکھ جو ہے ان سے چھین لیتا ہے، تو ہم ان کے دلوں کو سیل کر دیں، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کہ پھر وہ نہ سنیں۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ ہیں وہ بستیاں جن کا حال ہم تمہیں سنا رہے ہیں، نَقُصُّ عَلَيْكَ، ہم تمہیں سنا رہے ہیں، من انبائها، ان کے کچھ حالات میں سے، ان کی اہم خبروں میں سے، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یعنی
حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب کا جو ذکر پہلے آیا ہے، ان کی بستیوں کے بارے میں یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ چند بستیاں ہیں کہ جن کی ہم خبریں کچھ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کی طرف آئے تھے رسولہم، ان کے رسول، یعنی ان کی طرف بھیجے ہوئے اللہ کے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، معجزات لے کر، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے ان باتوں پر جن کو پہلے جھٹلا چکے تھے۔ یعنی یہاں پر اصل میں ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ کچھ اور موقع دیا جاتا تو شاید وہ مان ہی لیتے، اور موقع کیوں نہ دیا؟ تو اللہ تعالیٰ جو پیچھے بات کہی تھی کہ ایک حد تک اللہ تعالیٰ جو ہے موقع دیتا ہے، اور پھر ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے، خاص طور پر سوچنے سمجھنے کی وہ صلاحیت جس سے وہ ججمنٹ قائم کرتے ہیں رسول کی رسول ہونے کے بارے میں اور رسول کی لائی ہوئی باتوں کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے وہ چیز سلب کر لیتا ہے، تو اب نو میٹر ہم کتنا ٹائم انہیں دیں، وہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں ان باتوں پر جن کا پہلے وہ انکار کر چکے ہیں۔ یہ من قبلوں کے بارے میں ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ مخففات کہلاتے ہیں۔ من کے بعد من حرف جار ہے، اور اس کے بعد جو اسم آنے والا ہے مجرور، وہ حالت جر میں ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ حالت جر میں نہ ہو بلکہ حالت رفع میں ہو تو یہ مخفف ہے، یعنی اس کے بعد محذوف مانا جائے گا، من قبل من بعد، یعنی اس کے بعد، اس سے پہلے کا مفہوم ہوگا۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، یوں اللہ تعالیٰ سیل کر دیا کرتا ہے کافروں کے دلوں کو۔ یعنی یہ ایک ہی مضمون ہے جس کو کبھی اندھا اور بہرا ہو جانے پر ہونے سے تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی دلوں کو سیل کر دینے پر تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی دلوں کی وہ ایبلٹی کہ جس سے دل ججمنٹ قائم کرتے ہیں وہ چھین لی جاتی ہے، دل سیل کر دیے جائیں اس سے، یا اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیت دیکھنے اور سننے کی، قلوب کی، وہ چھین لے، نتیجہ بہرحال ایک ہی ہے۔ وما وجدنا لأکثرهم من احد، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو وعدے کا پابند نہ پایا۔ وہی وجدنا اکثرهم لفاسقین، اور ہم نے یقیناً ان کی اکثریت کو نافرمان پایا، فاسق پایا، بغاوت کرنے والا پایا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔